والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ آج تصوف کی دنیا کے تحت صحبت بولیہ میں ہم بات کریں گے مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ترجمہ عمدۃ السلوک کے حوالے سے کچھ جو ہے علمی نکات بیان کیے ہیں۔ وہ دراصل قرآن کریم کی ان آیات سے کہ جس میں علوم تصوف اور تزکیہ کا ذکر ہے اس کو اخذ کیا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ بات ثابت فرمائی کہ تصوف سلوک کے علوم قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں، یہ کوئی بات کا خود ساختہ کوئی علم نہیں ہے۔ تبھی قرآن کریم کی آیات سے بھی آپ ان مسائل کا اخذ کرتے ہیں اور احادیث طیبہ سے بھی آپ نے اخذ فرمایا۔ چنانچہ اس کے لیے التکشف اور التشرف نامی کتابیں آپ نے تالیف فرمائیں، جن میں آپ نے احادیث طیبہ سے تصوف سلوک کے علوم کو ثابت فرمایا اور مشائخ سلسلہ کی عادات اور اطوار کو ذکر کیا۔ تو یہاں چونکہ ہمارے مسائل السلوک کا سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کے آیات سے آپ نے جو ہے مسائل تصوف کو اخذ فرمایا، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتیں اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان باتوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 151 ہے۔ اس کے تحت حضرت نے جو ہے یہ عبارت نقل فرمائی ترجمہ عمدۃ السلوک کے حوالے سے، فرمایا کہ یہ اس پر دال ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد تعلیم کی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ صحبت پر موقوف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو دو جگہ یعلمکم فرمایا ہے کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، پھر فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دیتا ان باتوں کی جو تم نہیں جانتے۔ تو تعلیم دو جگہ ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ دو تعلیمیں ہیں یہاں پر، ایک کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، دوسری ایک ان باتوں کی تعلیم ہے جو وہ نہیں جانتے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو دوسری والی جو تعلیم ہے اس سے وہ چیز اخذ کی کہ اس سے اصل میں وہ تعلیم مراد ہے کہ جو صحبت پر موقوف ہے، اتصال اور صحبت کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلی والی تعلیم جو کتاب و سنت کی تعلیم ہے، لیکن دوسری والی تعلیم جو ہے وہ صحبت اور اتصال سے ملتی ہے، یہ حضرت نے اخذ فرمایا۔ جہاں تک اس آیت کے پس منظر کا تعلق ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دو دعائیں فرمائی تھیں۔ ایک دعا تو یہ کی تھی، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، پھر ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، ایک یہ دعا کی۔ دوسری یہ دعا کی تھی کہ ہم میں سے ایک رسول، یعنی ان لوگوں میں سے میری اولادوں میں سے ایک رسول ایسا بھیج جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا گویا کہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس گویا کہ دوسری جو دعا کا حصہ اس کو ذکر کیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ میں نے بھیجا تم میں سے ایک رسول، یہ تمہارے اندر بھیجا ہم نے، وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے۔ تو اس میں گویا کہ دوسری دعا کا جو حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا تو اس کو ذکر کر دیا کہ ہم نے ابراہیم کی دونوں دعائیں قبول کر لیں، لہٰذا ہم نے اس کے مطابق رسول بھیج دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے مناسب جو ہے وہ پورے کرتے ہیں۔ تو اس میں جو دوسری تعلیم کے حوالے سے حضرت تھانوی فرمایا کہ یہ وہ تعلیم ہے جو صحبت اتصال پر مبنی ہے، کہ صحبت شیخ ہوتی ہے تو یہ علم آپ کو ملتا ہے، اگر صحبت شیخ نہیں ہے یعنی صحابہ ہیں تو ان کے شیخ اعظم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے، ان کی صحبت سے وہ علوم ملیں گے۔
ایک تو کتاب و سنت کی تعلیم آپ دے رہے ہیں، لیکن ایک وہ جو آپ کو صحبت سے صحابہ کو مل رہی ہے، جس نسبت سے صحابی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ جو مشائخ ہیں خانقاہوں میں، ان کی صحبت کے ساتھ جو متوسلین اور سالکین کو جو علم حاصل ہوتا ہے، جو خاص وجدانی علوم ملتے ہیں، وہ اس دوسری تعلیم سے ملتے ہیں۔ تو اصل میں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے۔ علم حصولی کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک علم حصولی وہ جو مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، علمی اور فکری مقدمات جوڑتے ہیں تو نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ آگ شدید الحرارت چیز ہے، شدید الحرارت چیز ہے آگ، اور شدید الحرارت چیز جو ہوتی ہے وہ جلا دیتی ہے، لہذا نتیجہ نکلا کہ آگ جلا دیتی ہے۔ تو یہ دو مقدمے آپ نے صغرا کبرا جوڑے تو نتیجہ نکل آیا۔ تو یہ ہے وہ پہلی قسم۔ تو گویا کہ بہت سے علوم جو وہ اس ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، مقدمات فکری اور علمی جوڑتا ہے اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ دوسری نوعیت علم اصولی کی وہ ہے کہ جس میں مقدمات بے ترتیب ہوتے ہیں، مقدمات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بغیر مقدمات کے جوڑے اس کا علم حاصل و انکشاف ہو جاتا ہے۔ جیسے سورج نکلا، جیسے طلوع پتہ چلا سورج نکل آیا، اس لیے کوئی مقدمات آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں، سامنے مشاہدہ ہو رہا ہے سورج نکل آیا۔ یا برف ٹھنڈی ہوتی ہے، برف نے اپنی ٹھنڈک آپ کے اندر سرایت کے آپ نے محسوس کر لی، اب اس کے لیے کسی مقدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ یا خود آگ کی حرارت ہے، وہ آپ نے محسوس کیا، آگ نے آپ کے ہاتھ کو جلایا، آپ سمجھ آگ کے اندر حرارت موجود، تو کسی قسم کے مقدمات کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دو نوعیتیں ہیں علم حصولی کی، جس کے لیے کسب اور اخذ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس کا کسب کرتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے، استادوں کے ذریعے سے اخذ کرتا ہے۔ دوسرا علم ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حضوری کے لیے صحبت ضروری ہے، کہ جو صاحب علم اس کی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے تو اس سے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ صحبت حاصل نہیں ہوگی تو وہ علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی شرط ہی اتصال اور صحبت ہے۔ جب تک اتصال صحبت نہ ہو آپ کتابوں میں پڑھ کے اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ علم حضوری ہے۔ یہاں پر جو دو تعلیمیں جو ذکر کی، پہلے تعلیم میں علم حصولی کو ذکر کیا ہے اور دوسری تعلیم میں علم حضوری کو ذکر کیا ہے۔ اور علم حضوری صحبت اتصال سے ملتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے سورج ہے، اس کے سامنے ایک آتشی شیشہ آپ رکھیں، آتشی شیشہ، اور نیچے کاغذ رکھ دیں۔ اب آتشی شیشہ اپنی پوچھ سے اس گرمی کو جذب کر لیتا ہے اور جذب کر کے آگے کاغذ میں ٹرانسفر کرتا ہے، یہاں تک کہ کاغذ جل جاتا ہے۔ ویسے آپ ایسے سورج کے آگے کاغذ رکھیں تو کاغذ نہیں جلے گا، لیکن آتشی شیشہ رکھ دیں تو وہ اس ساری حرارت کی قوت لیتا ہے اور اس کا اثر یہاں ڈالتا ہے۔ اب دیکھو یہ کاغذ پر اثر جو ظاہر ہوا جلنے کا، یہ اتصال و صحبت سے ہوا۔ اگر کاغذ آئینے کے قریب نہ ہو تو نہیں جلے گا، ٹھیک؟ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ نبوت ہے۔ آپ کا جو آئینہ نبوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو اپنے اس آئینہ نبوت پہ جذب کرتا ہے، اس کو لے کر آگے امت کے اندر اس کو سرایت کرتا ہے، اور امت میں جو اس کے قریب ہیں، جو جتنا قریب ہے درجہ بدرجہ اس کا اثر لیتا ہے۔ ورنہ ویسے براہ راست اگر کریں تو وہ آپ کو اللہ کی ذات و صفات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ جیسے براہ راست پورا سورج آپ کے کاغذوں کو نہیں جلا سکتا، اس آئینے کی صحبت ضروری، ایسے ہی شیخ کی صحبت ضروری ہے۔ شیخ درجہ بدرجہ اس آئینہ نبوت سے وجدانی طور پر اس کا اثر لیتا ہے اور اس اثر کو مرید کے شیخ دل پہ ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ ویسے اللہ کی ذات و صفات کتابوں میں لکھی پڑھی، آپ قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ قلب کے اندر وہ سرایت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ایک ایسا آئینہ جو وجدان کو جو ہے ٹچ کرے، وہ جب تک نہ ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا آئینہ نبوت جو ہے براہ راست صحابہ کو جو ہے وہ اس گرمی حرارت پہنچاتا ہے اس کی، اور اللہ کی ذات و صفات کے حقائق ان پہ کھلتے ہیں، اور درجہ بدرجہ سب کو اس کا حصہ ملتا رہا۔ پھر آگے یہ سلسلہ چلا تو مشائخ سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری لڑی چلی آ رہی ہے، وہ اپنے درجہ بدرجہ اسی آئینہ نبوت سے وہ اخذ کرتے ہیں اور مریدین کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اور مرید اس صحبت کی وجہ سے اپنے قلب کو اسی سے روشن کرتا ہے۔ اگر وہ صحبت نہ ہو تو پھر وہ اس وجدان میں حاصل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ یہ جو علم ہے یہ علم حضوری وجدانی ہے۔ اس کی حصی مثال سمجھنے کے لیے آپ یوں اندازہ لگائیں کہ جیسے جماع کی لذت ہے،
جماع کی جو لذت ہے یہ کتابوں میں لکھنے سے پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب تک کہ اتصال اور صحبت نہ ہو اس لذت کی حقیقت کا ادراک آپ کو نہیں ہو سکتا. یہ آم کی مٹھاس ہے. آم کتنا میٹھا ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے صفوں کے صفحے کتابوں کے کو لکھ دے, تقریر کر دے, آپ سنتے رہے گا, آپ کو اس کی ادراک حقیقت نہیں پہنچے گا. ایک پھاڑی کاٹ کے آپ کی زبان پہ رکھ دے, آپ سمجھ جائیں گے آم کیسا میٹھا ہے. تو بس یہ ہے. تو یہ علم جو علم حضوری بغیر صحبت کے اور اتصال کے حاصل نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ سلسلہ کے اندر جو صحبت اولیاء سے جو علوم لدنیہ جس کو کہتے ہیں, علم وہابی و علم لدنی, وہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ صحبت سے ہوتے ہیں. وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے, وَيُعَلِّمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کیوں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے مراد وہی ہے کتاب و حکمت, کتاب و حکمت ہی مراد ہے, تو پہلی بات ہے حرف عطف کے ساتھ جب ذکر کیا جاتا ہے تو دو مغایرت ہوتی ہے. تو دو مغایرت ہے, الگ الگ چیزیں ہیں, غیر چیزیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کتاب و حکمت بھی تو وہ ہے کہ جو پتہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا کتاب و حکمت کا بھی تمہیں پتہ نہیں, لہٰذا تعلیم دے رہا ہے. کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے. جبکہ پتہ نہیں تو کتاب و حکمت بھی تو پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے وہ نسبت وہاں نہیں کی, یہاں کر دی. اس کا مطلب اللہ ایک الگ دوسرے علم کی اشارہ کرنا چاہتا ہے. یہی وہ علم ہے جو ہے حضوری ہے, جو مشائخ کی صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کمال فرمایا کہ یہاں سے وہ علم ثابت کیا جو صحبت اولیاء سے ہوتا ہے, اور صحبتوں کے ذریعے سے جو علوم ٹرانسفر ہوتے ہیں اس نت سے قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. اگر کسی کو انکار ہے تو قرآن کی آیت کا مطلب سمجھا دے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم تو پہلے آ گئی, اور تزکیہ نفس ہے وہ خود ایک عملی چیز ہے, اور عملی ایک مشقیں ہیں وہ بھی ذکر کر دیا. لیکن یہ جو تعلیم ہے یہ الگ ہے. یہ جو گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی حاصل ہے, یہ اصل میں وہ علم ہے جو صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے. تو اور وہ جب اس کو مظاہرے کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا صبر کرتے تو ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کی اور ایسی علوم پتہ چلتے جو آج ہمیں پتہ نہ چل سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ علم لدنی ہے جس کا خود اظہار اللہ نے حضرت خضر کے حوالے سے کیا کہ ہم نے اس بندے کو ایک ایسا علم عطا کیا جو کسی اور کو نہیں دیا. تو اسی کے بعد وہ علم ہے, وہ یہ علم لدنی جو مشائخ سلسلہ کی صحبتوں سے ملتا ہے. اللہ اکبر, زبردست زبردست تعویل اور تشریح فرمائی.